میں بھی تمام شرکائے جلسہ کی طرف سے حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ حضرت نے ہماری حقیر سی دعوت پر ہم سب کو شرف زیارت سے مسعود فرمایا۔ معزز سامعین، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں بطور خاص جو ہمارے ساتھی پنڈال کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں جگہ بنا کر پنڈال میں بیٹھ جائیں۔ بہت جلدی انشاءاللہ بہت اہم خطاب ہونے والا ہے، پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ ہمارے نہایت ہی قابل احترام ہمارے مشفق و مربی سراج الملت والدین حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم دینی درسگاہ جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث ہونے کا شرف بخشا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن ہونے کا اعزاز بخشا ہے، جو میرے لیے آپ کے لیے دنیا کی تمام اعزازات سے بڑھ کر ہے۔ نیز جمعیت علماء ہند کے اکابر نے آپ کی عالی ہمتی اور بلند کرداری کی بنا پر پورے مغربی اتر پردیش کے عہدہ صدارت کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ ہی کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کے لیے میں حضرت سے انتہائی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو محبوب فرمائیں اور پس مردہ قلوب کو تابدی بخشیں۔ کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یہ گارنٹی ہے گمراہ نہ ہونے کی۔ معلوم ہوا کہ انسان راستے سے جب ہی بھٹکتا ہے اور جب ہی گمراہ ہوتا ہے جب وہ ان میں سے کسی ایک چیز کو یا دونوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دونوں کو تھامے رہنا اور دونوں پر مضبوطی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم اور آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت، اس ادارے کا جو نام تبلیغ القرآن و سنت ہے، تو ادارے نے دونوں چیزوں کو نام میں بھی ساتھ رکھا ہے اور انشاءاللہ اس کے تعلیم اور عمل کرنے میں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ رہیں گی۔ تمام ہی ادارے جو دینی ادارے ہیں وہ ان دونوں چیزوں کی تعلیم اور تبلیغ کرتے ہیں۔ نام چاہے کچھ بھی ہو، مختلف ناموں سے ادارے قائم ہیں، لیکن قرآن اور حدیث، قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو باقی رہنا، اس کو رائج کرنا، یہی تمام دینی اداروں کا مشن اور مقصد ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، جس کے کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اتنے تواتر کے ساتھ، اتنے لوگوں کے نقل کرنے سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس میں فرمایا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی
جو سب سے پہلی بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، اس کی پہلی آیتوں میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس کے کتاب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہونے میں، اور اس میں جو اللہ نے فرمایا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو قرآن کریم جو ہمارے دین اور ہماری شریعت کی بنیاد ہے، اس کی سب سے پہلی تفسیر اور تشریح وہ خود آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہی سنت ہے۔ تو قرآن سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اور سنت قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اماں جان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت کیا ہے؟ تو آپ نے بہت چھوٹی سی بات ارشاد فرمائی کہ کان خلقہ القرآن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ قرآن کریم سے الگ ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو قرآن ہے وہی سنت ہے، جو سنت ہے وہی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں نازل فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا ہے، اور آپ نے وہی کیا ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی ایک تقریر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو قرآن نازل فرمائے، ایک علمی قرآن ہے، ایک عملی قرآن ہے۔ علمی قرآن تو کاغذوں میں محفوظ اور موجود ہے، اور عملی قرآن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ آپ نے صرف اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو قرآن کریم پڑھ کر ہی نہیں سنایا، بلکہ جو پڑھ کر سنایا اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ اور عمل کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس قرآن کریم کو لکھا لکھایا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی لکھائی عطا فرمائی، یہ قرآن کریم بھی لکھا لکھایا نازل کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے، اور عرب میں کسی جگہ یا خاص طور سے مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اوپر اس کو رکھ دیتے، جیسا کہ اس زمانے میں عرب کے شعراء اپنے قصیدے کو، اپنے عمدہ قصیدوں کو، اپنی عمدہ نظموں کو کعبۃ اللہ پر لٹکایا کرتے تھے، اور اپنے حسن کلام کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس قرآن کریم کو کعبۃ اللہ کے اوپر رکھ سکتے تھے، کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکا سکتے تھے، اور کوئی فرشتہ اعلان کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں صحیح راستے پر چلانے کے لیے ایک کتاب اتاری ہے، اس کو پڑھو، اس کو دیکھو، جو اس میں ہے اس پر عمل کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے ایسا نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ جو اللہ نے نازل فرمایا
آپ لوگوں کو سکھاتے رہے، بتلاتے رہے۔ پوری شریعت بیک وقت نازل نہیں ہوئی، نہ پورا قرآن کریم بیک وقت نازل ہوا، نہیں آپ کے ارشادات ایک دن میں آپ کی زبان مبارک سے نکلے، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جس کو امت یاد کر لے اور اس پر عمل کرنے کی عادی بھی ہو جائے، اتنا آہستہ آہستہ اتارا، اور اس کی تشریحات بھی آپ کی زبان مبارک سے روزانہ نکلتی رہی، اور صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ آپ نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا۔ احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ قرآن کریم میں تو یہ بات ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کیسے ہو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نہ دکھاتے کہ ایسے قیام ہوتا ہے، ایسے رکوع ہوتا ہے، ایسے سجدہ ہوتا ہے، تو کسی کو بھی نماز کی حقیقت معلوم نہ ہو سکتی۔ مسجد نبوی میں ایک زمانے تک آپ خطبہ دیا کرتے تھے کھجور کے ایک ستون کے پاس، کھجور کے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو کر، اس سے ٹیک لگاتے اور آپ خطبہ دیا کرتے۔ اسی زمانے میں آپ کے لیے ایک ممبر بنایا گیا، مسجد نبوی میں اس کو لا کر رکھا گیا تاکہ آپ اس پر کھڑے ہوں اور ضرورت کے موقع پر بیٹھیں اور خطاب فرمایا کریں۔ چنانچہ جب ممبر لایا گیا تو آپ نے نماز پڑھائی، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، زمین پر کھڑے ہو کر نہیں بلکہ ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ آپ نے سب سے اوپر کھڑے ہو کر قیام کیا، رکوع کیا، جب سجدے کا وقت آیا تو آپ نیچے اترے اور آپ نے نیچے سجدہ کیا۔ یہ آپ نے جو ممبر پر کھڑے ہو کر قیام کیا اور رکوع کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ تمام صحابہ آپ کے قیام کو دیکھیں کہ آپ ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو کیسے نیچے گراتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، آپ کا سر کہاں ہوتا ہے، آپ کی پشت کیسے رہتی ہے۔ اس مقصد سے آپ نے سب سے اونچی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو آپ نے جو کچھ بھی فرمایا، نماز کے لیے کہا تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزوں کا حکم دیا تو روزے رکھ کر دکھائے، زکوٰۃ کے احکامات آپ نے امت کو بتائے اور سکھائے کہ سونے میں اتنی زکوٰۃ ہے، چاندی میں اتنی زکوٰۃ ہے، گائے میں اتنی زکوٰۃ ہے، بھینس میں اتنی زکوٰۃ ہے، بکری میں، اونٹوں میں، تمام احکام لکھ کر امت کے پاس پہنچائے۔ اور جب حج کا موقع آیا، آپ نے تمام اطراف میں اعلان کرا دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ آ سکتے ہیں آ جائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کرنا سیکھ لو، میں کیسے احرام باندھتا ہوں، میں کیسے طواف کرتا ہوں، میں کیسے کنکریاں مارتا ہوں، کیسے عرفات میں قیام کرتا ہوں، یہ آپ نے پورے مجمع کے سامنے کر کے دکھایا۔ تو غرض یہ کہ یہ قرآن کریم صرف سینوں میں ہی محفوظ نہیں ہے، اگر صرف سینوں میں محفوظ ہوتا تو ایک زمانہ پہلے یہ قرآن کریم ختم ہو چکا ہوتا، مگر یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ اس نے اس قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ بھی کیا، اور ایک جماعت ہمیشہ ایسی قائم رہی، باقی رہی، اور قیامت تک قائم رہے گی، باقی رہے گی، کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے، نہ کسی عدل کرنے والے کا عدل، نہ کسی ظلم کرنے والے کا ظلم اس جماعت کو دنیا سے کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، اور جب تک اللہ چاہیں گے
قیامت سے پہلے تک یہ دین زمین پر باقی رہے گا، اور کوئی بھی طاقت آ جائے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی اکثریت میں ہو، چاہے اس کے پاس کتنی بھی طاقت ہو، اس دین کو دنیا سے اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، اور امت اس دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتی رہے گی، قرآن کو محفوظ رکھے گی اور احادیث پر عمل کرتی رہے گی۔ تو ہمارے ان مدارس کا مقصد جہاں یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ قرآن کریم محفوظ ہو جائے۔ جب سینوں میں محفوظ ہوگا تو باہر بھی آئے گا، جب کوئی چیز اندر محفوظ ہی نہیں ہوگی تو باہر کیسے آئے گی؟ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کرایا جاتا ہے۔ تمام اداروں میں چھوٹے چھوٹے بچے محفوظ کرتے ہیں، اور پھر اس پر جب عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو عمل بھی کرتے ہیں، اور امت کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، امت کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ تمام علماء کرام کی جماعت، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی کا ذریعہ ان کو بنایا ہے، جو انہی مدرسوں سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جماعتیں، تبلیغی جماعتیں، یہ سب انہی مدرسوں سے روشنی حاصل کرتی ہیں، یہیں سے یہ علم چلتا ہے اور پھر پوری امت میں پھیل جاتا ہے۔ جمعیتیں ہوں، جماعتیں ہوں، سب کا منشا، سب کا مشن ایک ہی ہے کہ دین اسلام کیسے باقی رہے گا، اور امت میں یہ کیسے باقی رہے گا، عملی شکل میں کیسے باقی رہے گا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ان مدارس کے قیام کا منشا یہی ہے۔ کوئی بھی مدرسہ اگر صحیح ارادے سے اور صحیح نیت سے قائم کیا جائے، وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ آج یہ وہم ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اندھیرا جب بڑھتا ہے تو اندھیرے کے مطابق روشنی کا انتظام ضروری ہے۔ اس وقت میں کفر و شرک کا، بدعات کا اور گمراہی کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کی اور دور کرنے کی اور ان کو مایوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس طرح کے باتیں کی جا رہی ہیں کہ گویا اس ملک میں مسلمانوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور یہاں کسی مسلمان کو بطور مسلمان کے باقی رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی برتر رہو گے بشرط کہ تم صحیح مومن ہو۔ آج چاہے کوئی یہ کہے کہ مسلمان کو اپنے تفوق اور اپنی برتری کا جو ذہن اور تصور ہے اس کو بھول جانا چاہیے، یہ ان کا قول ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اگر ایمان سینوں میں ہے تو کوئی چیز مسلمانوں کو دبا ہی نہیں سکتی ہے۔ آج ہماری کمزوری ہے، آج جو ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج جو ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن اور سنت پورے طریقے سے موجود اور محفوظ نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھاما جائے، ضرورت ہے کہ سنت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی میں لایا جائے۔ جب ہم آپ کے طریقوں کو زندگی میں لائیں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے پیارے بن جائیں گے، اور اللہ کے محبوب، اللہ کے پیاروں کو دنیا کی کوئی طاقت تکلیف پہنچا دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے قبضے میں ساری طاقتیں ہیں، جو اس کا محبوب ہو، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ یہ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہے، آپ کی سنتوں کو اختیار کرتے رہے، سنتوں کو عملی زندگی میں لاتے رہے، تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اپنا پیارا بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا۔ جب مسلمان اللہ کے دوست بن جائیں گے اور اللہ مسلمانوں کو دوست بنا لے گا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن
اللہ کے دوستوں پر غالب آ جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے ان اداروں کا منشا کیا ہے، ان اداروں کا مقصد کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اس وقت جو فضا بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے اور گھر واپسی کا نعرہ دیا جا رہا ہے، ہم تو اپنے صحیح گھر پہ موجود ہیں، ہمیں کسی دوسرے کے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ سب سے بہترین گھر ہے، ہمارے پاس تو سب سے بہترین دین ہے، ہمارے پاس تو سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس کا اعلان تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے دین کو پسند کر لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارے پاس تو سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین دین موجود ہے، اور جس کے پاس سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین دین ہو، اسے کسی دوسرے کے دین کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس ہمارے گھر میں ساری چیزیں ہیں، ہمیں اللہ نے ایسا گھر دیا ہے کہ اس میں زندگی کی ساری ضرورتیں موجود ہیں۔ ہمارے دین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کے لیے رہنمائی اور ہدایت موجود نہ ہو۔ یہی اس دین کی خصوصیت ہے، یہی اس دین کا امتیاز ہے۔ دنیا کے آپ دینوں کو دیکھیں، پڑھیں، آپ کو ان میں ضرورت کی چیزیں نہیں ملیں گی، اخلاقیات ملیں گے۔ ہمارے یہاں صرف اخلاقیات ہی نہیں، معاملات کا بھی بیان ہے، اخلاقیات کا بھی بیان ہے، عقائد کا بھی بیان ہے، فرائض کا بھی بیان ہے۔ ساری چیزوں کا بیان ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشرکین نے معلوم کیا کہ تمہارا نبی بھی عجیب نبی ہے، یہ تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، یہ تمہیں پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے، یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے کہ پیشاب کرنا ہے تو کدھر کو منہ کر کے کرنا ہے، اور پیشاب کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے کہ چھینٹیں جسم پر نہ پڑیں، اور پیشاب کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے کہ سطر نہ کھلے، جو حصہ چھپانے کا وہ نہ کھلے۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی تو ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو اچھی باتیں سکھاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھا انسان بنے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کرنے کا بھی طریقہ سکھایا، ہمیں کھانے کا طریقہ بھی سکھایا، ہمیں پینے کا طریقہ بھی سکھایا، ہمیں شادیاں کرنے کا بھی طریقہ سکھایا، ہمیں تجارت کرنا بھی سکھایا، کھیتی کرنا بھی سکھایا۔ یہی تو ہمارے دین کی خصوصیت ہے۔ احادیث کا بڑا ذخیرہ اسی تعلیم کے لیے ہے کہ کھیتی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں کتاب البیوع موجود، حدیثوں میں کتاب البیوع موجود۔ ہمارا دین ہمیں صرف نماز پڑھنا ہی نہیں سکھاتا، صرف روزہ رکھنا ہی نہیں سکھاتا، یہ تو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد میں اور آدمی کو قبر میں جانے تک جو بھی چیز آدمی کو دنیاوی ضرورت کے اعتبار سے پیش آتی ہے، اس کا تمام طریقہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں موجود ہے۔ بچوں کی پرورش کیسے ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، بچوں کو ہم کیسے اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا بالغ ہونے سے پہلے ضروری نہیں ہوتا ہے، بلوغ کے بعد میں ہی نماز فرض ہوتی ہے، روزے بلوغ کے بعد میں فرض ہوتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کے بچے تمہارے عمر کو پہنچ جائیں 7 سال کی، اب تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ تو کیوں نماز کا حکم دو جب کوئی چیز ضروری نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کی اب تربیت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ تربیت کا زمانہ تو ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر کے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت دودھ پیتے زمانے سے ہی شروع کر دی تھی،
اور جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں دنیا سے اس حال میں نکالا تھا کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں کان دیے ہیں، تمہیں دل دیے ہیں، تاکہ ان کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے تم سیکھ جاؤ، جو نہیں جانتے وہ سیکھ جاؤ۔ چنانچہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ بولنا نہیں جانتا ہے، وہ کچھ کرنا نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کے مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ نقل کرتا ہے، جیسا دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسا ہی یہ خود بھی کرتا ہے۔ تو ہمارے بچے اگر اپنے گھر میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین، ہمارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، کھانے کے وقت بعد میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو بچے خود بخود ہی اللہ کا نام لینا سیکھ جائیں گے، اور وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سیکھیں گے، کھانے کے بعد میں الحمدللہ کہنا سیکھیں گے۔ اور جن گھروں میں گالیاں ہوتی ہیں، جہاں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کیا جاتا ہے، جہاں ادب احترام سے نہیں بولا جاتا، جہاں تو میں ہوتی ہے، اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی ایسے ہی بد اخلاق ہوتے ہیں، ان کی زبان بھی وہی گالیوں والی ہو جاتی ہے۔ اور جن گھروں میں بچوں کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں بچے بچپن سے ہی اچھی تربیت، اچھی پرورش لے کر نکلتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہمارے بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں، یہ صرف ہم ان کو اساتذہ کے اوپر ہی نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کو ماسٹروں کے اوپر ہی نہیں چھوڑ سکتے، نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بچپن سے ہی ان کی تربیت کریں، اور بچپن سے ہی ان کا مزاج بنائیں، اور بچپن سے ہی ان کو اچھی باتیں سکھائیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ مدرسے جو قائم ہو رہے ہیں، یہاں یہ مدرسہ قائم ہوا ہے تبلیغ القرآن و سنہ، جو ایک لمبے عرصے سے شہر میں اپنی خدمات انجام دے رہا تھا، مگر یہاں بڑی پرفضا جگہ میں اس کو لایا گیا ہے۔ اچھی جگہ ہے، اچھا ماحول ہے، جب ماحول اچھا ہوگا تو پھر اس کا اثر انسان کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں عمارات شروع ہو چکی ہیں، تعلیم شروع ہو چکی ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تمام مدرسوں میں جو بھی ہم سے نزدیک اور قریب ہو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، ان کو قرآن سے، حدیث سے ضرور واقف کرائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے بچوں کو صرف قرآن ہی سکھائیں، حدیث ہی سکھائیں، بلکہ اپنے بچوں کی ہمیں ساری ضروریات پورے کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اسکولوں میں بھی پڑھائیں، کالجوں میں پڑھائیں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ، چاہے وہ کسی بھی اعلیٰ منصب پر پہنچ جائے، وہ دین سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ غیروں کی سازشوں کا شکار ہمارے وہی نوجوان بچے اور بچیاں ہوتے ہیں جن کے پاس صحیح قرآن کریم کا علم اور دین کی بنیادی تعلیمات موجود نہیں ہوتی ہیں، جن کے گھروں میں ان کی صحیح تربیت نہیں کی گئی ہے، جن کے گھروں میں بچپن میں ان کو قرآن نہیں سکھایا گیا، عقائد ان کے صحیح نہیں کیے گئے، دین کی ضروریات ان کو نہیں سکھائی گئی، ایسے ہی لوگوں کے، ایسے ہی بچوں کے بہکنے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے۔ اسی واسطے ہماری تمام تنظیمیں وہ اس بات کی برابر کوشش میں ہیں کہ ہمارے بچے کسی بھی طریقے سے دین سے ناواقف نہ رہیں۔ مدارس اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، جماعتیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، جمعیت علماء ہند کا بھی ایک شعبہ ہے دینی مکاتب کے قیام کا، وہاں دینی مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں۔ جہاں مکاتب نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، اور جہاں کے بچے صرف اور صرف اسکولوں میں جاتے ہیں اور کالجوں میں جاتے ہیں، وہاں مکاتب قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مکاتب بھی وہ جو خود کفیل ہوں، جو اپنی ضروریات کا تکفل خود کر سکتے ہوں۔ جمعیت علماء کی اس وقت یہ کوشش ہے، چونکہ مدارس قائم ہوتے ہی ذہن یہ جاتا ہے کہ بھئی ایک مدرسہ اور چندے کے واسطے کھل گیا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ چیز تو ہم نے خود پیدا کی ہے، اس کے ذمہ دار تو ہم مسلمان خود ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ایسے مدارس کی ضرورت تھی،
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا تھا، وہ زمانہ ہی ایسا تھا، وہ دور ہی ایسا تھا کہ اس وقت میں حضرت نے اس بات کا انتظام فرمایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے لیے عام لوگوں سے چندہ لیا جائے، اور عام لوگوں سے چندہ لے کر اس ادارے کو آگے بڑھایا گیا۔ بڑے حالات آئے ہیں دارالعلوم دیوبند پر، اس زمانے کی رویداد میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے تعاون کیا، مگر یہ چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ مسلمان جس طریقے سے عصری تعلیم پر، اسکولی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کا مزاج بنا رہے ہیں، اور الحمدللہ مزاج بن رہا ہے، اور ہمارے بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں، مایوسی کے بعد کچھ نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں کا مزاج یہ ہو کہ ان مدرسوں میں بھی ہم فیس کا نظام قائم کریں۔ ہمارے بچے کیوں دوسروں کے اوپر جائیں؟ جب ہمارے بچے ہیں تو ان کا کھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، ان کا پہنانا بھی ہمارے ذمہ ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا ہمارے ذمہ ہے، تو کیا ان کی تعلیمی ضروریات یہ ہمارے ذمہ نہیں ہیں؟ ہم لوگوں نے جو مزاج بنا لیا کہ بس مدرسوں میں بچوں کو داخل کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ساری ضرورتیں مدرسے پوری کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس مزاج کو اب بدلنے کا وقت آ گیا ہے، بدلنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب مسلمانوں کے حالات پہلے کے مقابلے میں بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپنے اس پیسے کو فضولیات پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا بہت دیکھا جاتا ہے کہ مدرسے میں ایک مسلمان کا بچہ داخل ہے، وہ اس کی فیس ادا نہیں کرتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں مدرسہ پوری کرتا ہے، کھانے کی پینے کی، لیکن جب اس سے بات کرتے ہیں بھائی فیس ادا کرو تو وہ کہتا ہے میں کمزور ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جب شادی بیاہ کا نمبر آتا ہے تو نامعلوم اس کے پاس سے کہاں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ شادی ایسی کروں گا کہ جیسی آج تک کسی نے نہ کی ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس مزاج کو بدلنا ہے۔ جو مسلمان فضولیات پر خرچ کر رہے ہیں، شادی بیاہوں پر، جھگڑوں پر، تھانے کچہریوں پر جو ہمارا پیسہ جا رہا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تحمل، بردباری اور حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لڑائیوں جھگڑوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پیسے کو اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا یہ اس وقت کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ اس لیے جہاں بھی مدرسے ہوں، ان مدرسوں میں جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی فیس کا انتظام کریں اور اپنے بچوں کو دوسروں کے اوپر نہ ڈالیں۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں زکوٰۃ فطرہ کھاتے ہیں اور خود ہمارے بچے زکوٰۃ فطرہ کھاتے ہیں، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ایک طعنہ بن گیا ہے مسلمانوں کا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، چاہے ہمیں اپنی ضرورتوں کو پیچھے کرنا پڑے، اپنی ضرورتوں کو محدود کریں، اپنے کھانوں کو محدود کریں، اپنے پہننے کو محدود کریں، اپنے مکانوں کی ضرورت کو صرف حد میں لائیں، لیکن ہمارا بچہ ہمارے اپنے پیسے پر پڑھنا چاہیے۔ جب ہی اس کے اندر مضبوطی آئے گی، اس کے دماغ میں خودداری آئے گی، اس کی آج ضرورت ہے۔ تو یہ مدرسہ یہاں جس کے جلسے میں آپ تشریف فرما ہیں، میں اپنے احباب سے درخواست کروں گا، مدرسوں کے ذمہ داروں سے بھی درخواست کروں گا کہ ذہن بنایا جائے مسلمانوں کا، اور کہا جائے کہ اس بچے کا ایک مہینے میں 500 روپے خرچ ہے یا 600 روپے خرچ ہے یا 700 روپے خرچ ہے، اور مسلمانوں کو خوش دلی کے ساتھ میں اس کو ادا کرنے چاہیے اور اس کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں میں خودداری آ رہی ہے اور دماغوں میں مضبوطی آ رہی ہے، اور یہی بچے پھر خودداری کے ساتھ میں انشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ان تمام اداروں کا تعاون کسی بھی طریقے سے ہو، افراد کے ذریعے سے ہو یا مالیات کے اعتبار سے ہو، تاکہ عمارتیں کھڑی ہو جائیں اور ہمارے بچے سہولت کے ساتھ میں تعلیم حاصل کریں، اور ہمارے بچوں کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، اساتذہ کی تنخواہیں وقت پر ادا کی جائیں، اور مدرسوں کے، مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں وقت پر ادا کی جائیں۔ اس کا ہم مسلمانوں کو ذہن بنانا چاہیے۔ بڑی شکایتیں آ رہی ہیں، مدرسوں میں بھی زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ تنخواہیں وقت پر نہیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں یہ شکایتیں ہیں کہ اماموں کی تنخواہیں وقت پر نہیں ہوتی ہیں، اور لوگ بہانے کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
حالات میں بہت بہتری پیدا کر رکھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں پیسہ خرچ کرنے میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو ضرورت ہے اداروں کی، جہاں جہاں بھی محسوس ہو وہاں ادارے قائم ہوں. بستی میں ایک ادارہ ہو، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ آپ ان اداروں کی کفالت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا مزاج بنائیں، ذہن بنائیں، اور اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں فخر کے ساتھ داخل کریں. اور آپ فخر سے کہیں کہ الحمدللہ ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اور ہم اس کے لیے اتنی فیس ادا کرتے ہیں. کالجوں کی فیس تو ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے پر ہر مہینے 2000 روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب مدرسوں میں داخلے کا وقت آتا ہے اس وقت نامعلوم ہمارا وہ جذبہ کہاں چلا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ان اداروں کی ضرورتوں کا خیال ہم اس طرح بھی رکھیں کہ جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں. طلباء یہاں پڑھنے کے واسطے آئیں، ان کی ایسی تربیت ہو کہ تھوڑے وقت میں ان کا وقت صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور ان کی بہترین تربیت کا، تعلیم کا انتظام ہو. الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ جس کی میں تعریف سن رہا ہوں کہ یہاں تعلیم و تربیت کا عمدہ نظم ہے، بہترین انتظام ہے. ابھی قیام و طعام کا نظم یہاں نہیں ہوا ہے، مستقبل میں انشاءاللہ ارادے ہیں، پلان ہیں، منصوبے ہیں، اور وہ آپ حضرات کا اگر ساتھ رہا اور اللہ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے اور اس ادارے کو اللہ ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں گے. میرے بھائی اور بزرگوں، کام یہ ہے کہ ہم ارادہ کریں تو اس کو شروع کر دیں، باقی مدد اللہ کی ہے. ہمارا کام تو شروع کرنے کا ہے، اس کی تکمیل اور اس کی مدد کرنا یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا کام ہے. یہاں ادارہ قائم کر دیا گیا ہے، آپ حضرات کا فرض ہے کہ اس ادارے سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو یہاں کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں. اور بھائی جلسہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جلسہ کیوں کیا جاتا ہے، کس نیت سے کیا جاتا ہے. اس ادارے میں آپ کی تعاون کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ آگے نظام چلتا رہے گا اور آپ کے سامنے جو ضرورتیں ہیں وہ سامنے آتی رہیں گی، اور آپ سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اپنے اس ادارے کی ضرورت کو سامنے رکھیں گے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جلسہ ہو رہا ہے، جلسے الحمدللہ روز بروز ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں چھوٹی سی ایک درخواست آپ کے سامنے اور پیش کر دوں کہ گڑھی دولت کے مدرسے کا جس کا ذکر ابھی ہوا تھا، اس کا بھی جلسہ، سالانہ جلسہ اگلے مہینے کی 18 فروری میں ہے. آپ سے درخواست ہے کہ جلسے میں ضرور تشریف لائیں، اور جہاں جہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں جس مقصد کے تحت میں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ان تمام مقاصد کی تکمیل فرمائے اور آپ کے روپئے پیسے کو اللہ تعالیٰ اس میں استعمال فرما لے جو ہمارے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ ہوگا، جس کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اللہ نے اس پر کیا وعدے کیے ہیں قرآن کریم میں، احادیث میں، وہ ہم سنتے چلے آتے ہیں. کہ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ آدمی جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے قرآن کریم میں وعدے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک دانہ جیسے ایک کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے کاشتکاروں کو کئی گنا دیتے ہیں، کئی سو گنا دیتے ہیں. 700 دانے ایک دانے سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے ہی اللہ کے راستے میں روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی مثال ہے. آپ یہاں ایک پیسہ خرچ کریں گے، اللہ نامعلوم آپ کو کتنا بڑھا کر دے. واللہ یضاعف لمن یشاء. تو ضرورت ہے کہ آپ حضرات مدرسے کی ضروریات کو سمجھیں، اور آپ کے سامنے جو بھی منصوبے آ رہے ہیں، تعمیرات کا منصوبہ ہو یا اساتذہ کے بڑھانے کا منصوبہ ہو، ان منصوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ.
حضرت والا بڑی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں سرفراز کر رہے تھے۔